دوستو سلام مسنون، امید کہ آپ تمام بفضل تعالیٰ بخیریت و عافیت ہوں گے۔ ہمیں یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ بجلی بھی اگر گرتی ہے تو بیچارے غریبوں پر۔ 31 اگست تک فوج کو واپس بلائے امریکہ، ورنہ بھگتنا پڑے گا انجام، طالبان نے کہا ہے۔ افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان نے اب سیدھے امریکہ کو دھمکی دے دی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن حکومت نے افغانستان نے اپنے فوجیوں کو 31 اگست تک واپس نہیں بلایا تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے فوجیوں کے 31 اگست تک افغانستان چھوڑنے کی بات کہہ چکے ہیں، جو بائیڈن کو بات سے انحراف کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ طالبان نے واضح طور پر کہا کہ 31 اگست سے یہ ایک دن بھی آگے میعاد نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اگر 31 اگست سے یہ ایک دن بھی زیادہ مہلت امریکہ اور برطانیہ مانگتے ہیں تو اس کا جواب ہوگا، ساتھ میں سنگین نتائج بھی بھگتنے ہوں گے۔ طالبان کے خوف میں ملک چھوڑنے کو لے کر کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کی بھیڑ پر طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فکر ہونے یا ڈرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ مغربی ممالک میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ افغانستان یہ غریب ملک ہے اور افغانستان کے 70% لوگ غریبی ریکھا کے نیچے رہتے ہیں، اس لیے ہر کوئی مغربی ممالک میں ایک خوشحال زندگی جینے کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ڈر کے بارے میں نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلے 11 ستمبر 2021 تک امریکی فوجیوں کو واپس کی ڈیڈ لائن رکھی تھی، پھر اسے بدل کر 31 اگست کر دیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اب امریکہ کی سب سے لمبی جنگ کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ افغانستان سے زیادہ امریکی فوجی واپس بھی لوٹ چکے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ نے کہا ہے کہ امریکہ پرجی 7 سمٹ میں افغانستان سے مغربی شہریوں اور افغانستان ساتھیوں کے انخلا کی تاریخ میں توسیع پر زور دے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 31 اگست تک افغانستان سے انخلا مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ہمیں اس میں توسیع نہیں کرنی پڑے گی۔ دنیا اسنا تادم تحریر ذرائع سے ملی خبر کے مطابق امریکہ، جرمنی اور ترکی نے انخلا کی تاریخ میں توسیع کے لیے طالبان سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ پنجشیر میں طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان گھمسان۔ افغان صوبے پنجشیر میں طالبان اور احمد مسعود کی سربراہی میں قومی مزاحمتی فرنٹ کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے، جس میں دونوں جانب سے کامیابی کے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پنجشیر میں طالبان اپنے سب سے زرک کمانڈر قاری فصیح الدین کی قیادت میں جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ قومی مزاحمت فرنٹ کی برسراہی سابق شمالی اتحاد کے مقتول امیر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں۔ فریقین کی جانب سے ایک دوسرے کو بھاری نقصان
پہنچانے کے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ قومی مزاحمتی فرنٹ نے طالبان کے 300 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جب طالبان نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزاحمت کاروں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ آج کے روزنامہ راشٹریہ سہارا کے ادارے میں کہا گیا ہے، حکومت کا مثبت فیصلہ۔ کسی ملک کے جمہوری نظام میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داری، اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ دونوں کا بنیادی مقصد ملک کو درپیش الجھنوں کو سلجھانا، دشواریوں کو ختم کرنا اور ترقی کی جہتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تاکہ ملک آگے بڑھتا رہے۔ اس لیے پارلیمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ وہاں حکمران جماعت اور اپوزیشن کے لیڈران بیٹھیں، ایشوز پر باتیں کریں، مسئلوں کا حل نکالیں۔ پارلیمنٹ کے باہر بھی حکمران جماعتوں اور اپوزیشن پارٹیوں کے مل بیٹھ کر باتیں کرنے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اس کی ضرورت اکثر پیش نہیں آتی، البتہ بڑے مسئلوں پر حکومت خود چاہتی ہے کہ وہ اپوزیشن جماعتوں سے گفت و شنید کرے تاکہ ان کی آراء سے استفادہ کر سکے۔ طالبان کا افغانستان پر قابض ہو جانا بھی اس خطے کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ ایک طرف ہندوستان نے اربوں روپے کا سرمایہ افغانستان میں لگا رکھا ہے اور شاندار کاموں کی وجہ سے بھی افغان اس کا احترام کرتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان اور چین کے ساتھ طالبان کا مثلث بن گیا ہے، تو ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا طالبان کے قابض رہنے تک افغانستان سے سفارتی تعلقات توڑ لینا چاہیے، یا اپنے سفارت خانے کو اسی طرح چلنے دینا چاہیے جیسے اب تک چلتا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب تلاش کرنا ناممکن نہیں تو زیادہ آسان بھی نہیں ہے، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ حکومت ہند نے افغانستان کے بحران پر گفت و شنید کے لیے 26 اگست کو صبح 11 بجے کل جماعتی میٹنگ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بیان خود وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی طرف سے آیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو افغانستان کے بارے میں معلومات 26 اگست کو ہی یہ پتہ چل سکے گا کہ افغانستان کے بحران کے بارے میں اپوزیشن لیڈروں کا کیا سوچنا ہے اور ان کی سوچ سے حکومت کتنا اتفاق کرتی ہے۔ فی الوقت اس سلسلے میں آراپٹی ہو رہی ہے۔ کچھ مبصرین کا ماننا ہے کہ طالبان پاکستان کے حامی ہیں، اس لیے ان سے گفت و شنید نہیں کی جانی چاہیے، اور کچھ مبصرین کا کہنا ہے کہ 20 سال کی جنگ افغانستان اور دنیا کی تبدیلیوں نے طالبان کو بدلنے پر مجبور کر دیا ہے، اس لیے ان سے گفتگو کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی جانی چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو ان سے رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، تاکہ افغانستان میں پچھلے 20 برس کی سرمایہ کاری ضائع نہ ہو۔ اس سلسلے میں اٹل حکومت میں وزیر خارجہ رہے یشونت سنہا کا کہنا ہے کہ ہندوستان کو طالبان کے ساتھ کھلے دماغ سے نپٹنا چاہیے۔ ان کے مطابق کابل میں ہندوستان کا سفارت خانہ کھلنا چاہیے اور ہندوستانی سفیر کو وہاں بھیجا جانا چاہیے۔ یشونت سنہا کی یہ منطق قابل غور ہے کہ افغان ہندوستان سے بہت پیار کرتے ہیں، جبکہ پاکستان ان میں اتنا مقبول نہیں ہے۔ یہ بات واقعی ہندوستان کے لیے اہم ہے،
اس سلسلے میں کچھ اور بھی توجہ طلب باتیں ہیں۔ مثلا پاکستان اور چین نے ہی نہیں بلکہ روس، ایران اور ترکی نے بھی طالبان کی حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ روس سے ہندوستان کے دوستانہ تعلقات کے بارے میں دنیا جانتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ طالبان اس بات سے بے خبر ہوں گے۔ اسی طرح ایران سے بھی ہندوستان کے تاریخی رشتے رہے ہیں۔ ان دونوں ملکوں سے چین اور پاکستان کبھی تعلقات خراب کرنا نہیں چاہیں گے۔ ایسی صورت میں حالات بالکل ہی ہندوستان کے لیے ناموافق نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حامد کرزائی کھل کر ہندوستان کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ عبداللہ کا جھکاؤ بھی ہندوستان کی طرف رہا ہے، اس لیے ہندوستان کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ غالباً یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے طالبان نے ابھی تک ہند مخالف کوئی تشویشناک بیان نہیں دے دیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا استعمال وہ دیگر ملکوں کے خلاف نہیں کرنے دیں گے۔ اپنی بات پر وہ کس حد تک عمل کریں گے یہ وقت بتائے گا، مگر فی الوقت طالبان کے لیے ہندوستان کا بظاہر کوئی واضح موقف اختیار کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ داخلی سطح پر افغانستان کے بحران پر سیاست نہ ہو، اور کوشش یہ بھی ہونی چاہیے، اور سرکار یہ کوشش کر بھی رہی ہے کہ فیصلے وطن عزیز ہندوستان کے مفاد کے مد نظر کیے جائیں، امریکہ یا مغربی ممالک کے زیر اثر نہیں۔ اب اخبار زرین سنیے گا۔ جھوٹ سے بچو۔ یقیناً جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم میں پہنچانے والا ہے۔ انسان شیطان کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، لیکن شیطان کی بات ایک بہترین دوست کی مانند مانتا ہے۔ انسان یہ سمجھ کے جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا، اور یہ یقین رکھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف کبھی اس کی عیاری اور مکاری کو جان نہیں پائے گا۔ مگر خدا کا قانون بڑا مختلف ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے پار پہنچ جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔